انسانی تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی اور عروج حاصل نہیں کر سکتی جب تک اسے ایک باصلاحیت قائد میسر نہ ہو۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی قائد نہ پیدا ہوا ہے، نہ ہی قیامت تک پیدا ہو سکتا۔ آپ نے عرب کے معاشرے میں ایسی مثالی ریاست قائم فرمائی جس کی بنیاد اعلیٰ انسانی اقدار پر رکھی گئی تھی۔ آپ جب کوئی فیصلہ کر لیتے تو کوئی آپ کو روک نہ سکتا، نہ حالات آپ کا رخ موڑ سکتے۔ آپ نے اپنی قیادت کی بنیاد قوت پر نہیں بلکہ محبت اور رحمت پر رکھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل سالاری کی دلیل ہے کہ آپ نے کئی قائد تیار کیے جن میں سے ہر ایک اپنے فن کا امام ہے۔ یا حبیب اللہ سلام علیک۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت قائد کیسے تھے اور آپ کی قیادت کو تاریخ انسانیت کی سب سے کامیاب قیادت کیوں کہا جاتا ہے۔ ناظرین، انسانی تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی اور عروج حاصل نہیں کر سکتی جب تک اسے ایک باصلاحیت، دور اندیش اور با کردار قائد میسر نہ ہو۔ اگر ہم انسانی تاریخ کے عظیم قائدین کا مطالعہ کریں تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی قائد نہ پیدا ہوا ہے، نہ ہی قیامت تک پیدا ہو سکتا۔ آپ صرف ایک عظیم قائد ہی نہیں تھے بلکہ قائدین اور سپہ سالار تیار کرنے والے بے مثال رہنما بھی تھے۔ آپ نے عرب کے اس معاشرے میں جو جہالت، انتشار اور قبائلی تعصبات میں جکڑا ہوا تھا ایسی مثالی ریاست قائم فرمائی جس کی بنیاد عمل، مساوات، اخوت اور اعلیٰ انسانی اقدار پر رکھی گئی تھی۔ حالانکہ اس قوم کو نہ ریاست و حکومت کے اصولوں کا علم تھا اور نہ ہی وہ فارس، روم، یونان یا چین جیسی تہذیبوں کے وارث تھے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت نے انہیں دنیا کی بہترین قوم اور ایک عظیم تہذیب کا معمار بنا دیا۔ ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قائدانہ صلاحیتوں میں یہ بات نمایاں تھی کہ آپ ہر طرح کے ہنگامی حالات اور اچانک پیش آنے والی مشکلات پر فوراً قابو پا لیتے تھے، کیونکہ بعض اوقات اچانک پیدا ہونے والے بحران پر اگر بر وقت اور درست فیصلہ نہ کیا جائے تو اس کے نتائج نہایت خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ ناظرین، ایک عظیم قائد کی اہم خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف احکامات جاری نہیں کرتا بلکہ خود سب سے پہلے ان پر عمل کر کے اپنی قوم کے لیے عملی نمونہ بن جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا لیڈ فرام دا فرنٹ۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت بھی اسی عظیم وصف سے مزین تھی۔ آپ جو فرماتے وہ خود بھی کرتے۔ جب آپ کسی کام کا حکم دیتے یا کسی کام سے منع کرتے تو سب سے پہلے وہ خود کرتے یا اس سے رکتے۔ غزوہ بدر ہو یا احد، حنین ہو یا کوئی اور، آپ ہر موقع پر موجود رہے۔ غزوہ احزاب میں جب آپ نے خندق کھودنے کا حکم دیا تو اپنے صحابہ کے ساتھ خود بھی شامل ہوئے اور اپنے مبارک کاندھوں پر مٹی اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کرتے رہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب لوگوں سے زیادہ پختہ عزم رکھتے تھے۔ آپ جب کوئی فیصلہ کر لیتے تو کوئی آپ کو روک نہ سکتا، نہ حالات آپ کا رخ موڑ سکتے۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ آپ کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے، اور یہ رائے زیادہ بہتر تھی، لیکن نوجوان صحابہ کرام جو بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے اور شوق جہاد سے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے میدان احد میں جانے پر اصرار کیا۔ اور جب آپ نے مدینے سے نکل کر پختہ عزم کر لیا اور جنگی لباس پہن لیا تو صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، شاید ہم نے آپ کو مجبور کیا ہے، اس لیے اگر مدینے کے اندر ہی رہ جائیں تو ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام نے انکار کر دیا اور فرمایا، کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ جنگی لباس پہننے کے بعد اسے اتارے، یہاں تک کہ اللہ پاک اس کے اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ کرے۔ ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معصوم اور نبی ہونے کے باوجود اپنے صحابہ سے مشاورت کرتے تھے، اور اس کا اصل مقصد امت کو درس دینا، مشاورت کی اہمیت سے آگاہ کرنا، صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی کرنا بھی ہوتا تھا۔ آپ نے بدر میں پڑاؤ ڈالنے کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا۔ غزوہ احزاب میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی، اور ان کے علاوہ دیگر کئی مواقع پر صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت کی عظمت اور کمال کی ایک علامت یہ بھی تھی کہ آپ اپنے صحابہ کی خوب حوصلہ افزائی فرماتے۔ جو جس میدان میں باصلاحیت ہوتا اس میں اس کی تعریف فرماتے اور اس کا حوصلہ بڑھاتے تاکہ اس کی کارکردگی میں مزید نکھار پیدا ہو۔ آپ نے اپنے صحابہ کو ایسے القابات سے نوازا جو قیامت تک ان کی پہچان بن گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا، سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کے امین کا لقب دیا،
سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حواری رسول کا لقب عطا فرمایا، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کے حلال و حرام جاننے والے سب سے بڑے عالم کا لقب دیا، سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب عنایت ہوا۔ اسی طرح یہ القابات اور ایوارڈز ان اصحاب اطہار کے سینوں کے تمغے بن گئے جو ہر دم ان میں ہمت و طاقت کے اضافے کا باعث بنتے۔ ناظرین، بطور لیڈر ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت عظیم خوبی یہ تھی کہ آپ عوام کے محبوب قائد تھے۔ قیادت میں صفت بہت نادر اور اہم ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی قیادت کی بنیاد قوت پر نہیں بلکہ محبت اور رحمت پر رکھی۔ آپ اپنے پیروکاروں اور صحابہ کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ جو کھانا پینا اور لباس آپ کو پسند ہوتا، صحابہ بھی اسے پسند کرتے، اور اس عظیم قائد سے جس چیز کی نسبت ہوتی وہ ان کی محبوب بن جاتی۔ ناظرین، یہاں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت کی خوبصورتی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ نے لوگوں کے دل جوڑے، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ اور مواخات کا بندوبست کیا، دشمنوں کو بھی اپنا گرویدہ کر لیا۔ آپ سب لوگوں کے محبوب اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے والے تھے۔ کسی کو آپ نے خندہ پیشانی سے اپنا گرویدہ بنا لیا، کسی کو کچھ تحفہ دیا تو کسی کو میٹھے بول سے اپنا کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت کا ایک امتیاز یہ بھی تھا کہ آپ نے قومی خزانے کا صحیح استعمال کیا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل مقرر فرمایا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے کچھ مال پیش کرتے ہوئے کہا، یہ بیت المال کا ہے اور یہ مجھے بطور تحفہ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لے گئے، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا، ایک عامل کا حال کیا ہوتا ہے کہ میں اس کو زکوٰۃ وصول کرنے بھیجتا ہوں اور وہ آ کر کہتا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے اور یہ مجھے ہدیہ کیا گیا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ یہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر میں بیٹھتا، پھر نظر آتا کہ اسے ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی جان ہے، تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ وہ اس مال میں سے اپنے لیے کچھ لے مگر وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس نے اسے اپنی گردن پر اٹھا رکھا ہوگا۔ ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فن قیادت، مہارت، امامت اور کامل سالاری کی دلیل ہے کہ آپ نے کئی قائد تیار کیے جن میں سے ہر ایک اپنے فن کا امام ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں کیسے چیلنجز کا سامنا کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت امت کو سنبھالنا، اس ضمن میں آپ کا شاندار خطبہ دینا، دوسرا خلیفہ کی بیعت کا فیصلہ، تیسرا مرتدین سے قتال، پھر لشکر اسامہ کی روانگی کا معاملہ، اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل، عزم اور مضبوط قیادت کی روشن مثال بنے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا زید بن ثابت اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر ایک اپنے اپنے میدان کے امام اور رہنما بنے۔ یہ سب اسی عظیم قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے قیادت کے یہ سنہری اصول سیکھنے اور اپنی انفرادی، اجتماعی اور پیشہ ورانہ زندگی میں انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔